جی، آپ نے دوسرا مسئلہ پوچھا ہے مجھ سے وراثت کے متعلق، اور اس میں یہ معاملہ ہے کہ آپ کے والد محترم نے زندگی میں ہی اپنی جائیداد کی کل رقم کروا کے 20 لاکھ وقفے وقفے سے ہر بیٹی کو دیے ہیں، 5 لاکھ کر کے۔ اور دوسری ان کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چونکہ انہوں نے دیا تھا جہیز، اور کہتے ہیں کہ جی وہ جہیز میراث میں تھا، یعنی وہ دیا ہے، لہٰذا بقیہ دولت ہمارے بیٹوں کی ہے۔ تو اب جو ہے انہوں نے پھر یعنی اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ اب آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی اس میں کوئی شرعی حکم کیا ہے؟ تو میں یہ اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو جہیز لیتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو شرعی حکم یاد نہیں آیا، 20 لاکھ زندگی میں لیتے ہوئے بھی شرعی حکم یاد نہیں آیا۔ اب شرعی حکم اب جا کر یاد آیا ہے کہ جب مزید پیسے ملنے کی کوئی امید ہے، پھر اس میں عدالتوں میں بھی جیسے آپ نے فرمایا کیس بھی کر رہے ہیں، قاضیوں کے پاس بھی بھاگ رہے ہیں، یہ وہ، تاکہ شرعی معاملے پر آپ لوگوں کا جو ہے نا عمل ہو جائے ماشاءاللہ۔ تو یہ معاملہ شریعت کا تو تب ہوتے ہے کہ آپ لوگوں نے ابتدا سے اس کی بنیاد شریعت پر رکھی ہو۔ اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ ابتدا میں آپ لوگوں نے بھی جو پیسے لیے ہیں وہ میراث کے نام پر لیے ہیں، جبکہ وہ میراث نہیں ہے، اور آپ نے واضح فرمایا کہ لکھوا کر لیا گیا کہ وہ میراث سے کاٹے جائیں گے، تو وہ قرض ہے، اور چونکہ ایک اختلاف ہو گیا ہے لہٰذا اس کا ایک قانونی حل اور قضاء کے طور پر، فیصلے کے طور پر، صلح کے طور پر اس کا حل میں آپ لوگوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جس سن میں آپ لوگوں کا نکاح ہوا اس سن کے اعتبار سے آپ لوگوں کو جتنا سونا، جتنا سامان وغیرہ دیا گیا تھا جہیز کے طور پر، جس کو کہا گیا کہ بھئی یہ میراث کے پیسے ہیں، یا بتایا گیا یا جس طرح رواج ہے، تو اس کی آپ لوگ رقم لگائیں گے انہی دنوں کی کہ وہ کتنے کا ایک جہیز آیا تھا، ایک رف آئیڈیا لگا لیں، پھر اس رقم کے اعتبار سے اس وقت میں کتنا سونا آتا تھا وہ سونے کی رقم لگا لیں، وہ سونا لگا لیں، مثلا 2 تولے، 5 تولے، 10 تولے، اتنا سونا آتا تھا، تمام بہنیں یہ کر لیں۔ پھر جب آپ لوگوں نے 20 لاکھ روپے لیے، ان دنوں میں سونے کا تولہ کیسے تھا، کتنا سونا آ رہا تھا، وہ سونا اس میں جمع کر لیں۔ جب آپ کے والد صاحب کی وفات ہوئی تو ان کی یہ جو جائیداد انہوں نے چھوڑی اس کی قیمت کیا تھی اور اس وقت میں کتنا سونا آتا تھا وہ جمع کر لیں۔ پھر اس جائیداد کو آپ لوگ حصص میں تقسیم کریں۔ حصص میں تقسیم کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھیں کہ آپ لوگوں نے جو سونا پہلے لیا ہے وہ اس سے منہا کریں، پھر دیکھیں کہ سونا آپ کا ان کے ذمے کتنا بچتا ہے، اگر آپ کا ان کے ذمے بچتا ہے تو وہ ادا کر دیں، ان کا آپ کے ذمے بچتا ہے تو آپ ادا کریں۔ یہ معاملہ ایک صلح کے طور پر ہے، کیونکہ ابتدا میں آپ لوگوں نے غیر شرعی معاملات کیے ہیں، تو اب یہ درمیان میں ایک صلح کا معاملہ ہے۔